بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ خوش و خرم ہوں گے، آپ نے پریویس لیکچر سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے علم بیان۔ ہم آج پڑھیں گے علم بیان کیا چیز ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ آج ان کی تعریفیں پڑھیں گے اور ساتھ ہم ان کی مثالیں بھی پڑھیں گے۔ تو بیٹا ہم شروع کرتے ہیں۔ علم بیان، علم بیان کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو چند ایک چیزیں بتاؤں گا۔ علم بیان سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا فصاحت و بلاغت۔ آج کا لیکچر بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو آپ اپنے نوٹ بک ساتھ رکھ لیں، پین پاس لے لیں، تو انشاءاللہ جو چیزیں آپ کو اہم لگیں گی، جو چیزیں اچھی لگیں گی، آپ انہیں ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں فصاحت و بلاغت۔ فصاحت کیا ہوتا ہے؟ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ نظم اور نثر گفتگو کا قاعدہ کے مطابق درست ہونا فصاحت کہلاتا ہے۔ نظم و نثر اور گفتگو کا قاعدہ کے مطابق درست ہونا، کہ اس کی نظم صحیح ہو، نثر ہے تو وہ ٹھیک ہو، گفتگو ٹھیک ہو، قواعد و اصول کے مطابق ٹھیک ہیں، تو اسے ہم کہیں گے فصاحت۔ دوبارہ سن لیں بیٹا، اس کی تعریف ہم لکھیں گے۔ نظم و نثر اور گفتگو کا قاعدہ کے مطابق درست ہونا فصاحت کہلاتا ہے۔ میں اس کو ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد بلاغت، کلام کا ہر لحاظ سے درست اور خوبصورت ہونا بلاغت ہے۔ دوبارہ سن لیں، فصاحت کہتے ہیں نظم، نثر، گفتگو کا قاعدہ کے مطابق درست ہونا، اصول کے مطابق درست ہونا۔ نظم، نثر اور گفتگو کا اصول کے مطابق درست ہونا، سمپل میننگ میں بتا رہا ہوں، فصاحت کہلاتا ہے۔ بلاغت کہیں گے بیٹا کلام کا ہر لحاظ سے درست اور خوبصورت ہونا بلاغت کہلاتا ہے۔ میں یہاں پہ مثالیں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اگر میں کہوں پنجاب کالج کہرور روڈ پر واقع ہے، تو یہ فصاحت ہے کہ یہ جو قواعد و اصول کے مطابق، دوبارہ پنجاب کالج کہرور روڈ پر واقع ہے۔ اب دیکھیں کہ نظم، نثر اور گفتگو کا قاعدے کے مطابق درست ہونا، یہ میرا سینٹینس قاعدے کے مطابق درست ہے کہ پنجاب کالج جو ہے وہ کہرور روڈ پر واقع ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قاعد کے مطابق گرامرٹیکل دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو بلاغت کے لحاظ میں لاؤں گا تو وہ کہتا ہے کلام کا ہر لحاظ سے درست ہونا اور خوبصورت ہونا، کلام کا ہر لحاظ سے درست ہونا بلاغت کہلاتا ہے۔ بھائی پنجاب کالج بلاغت میں، یہ فصاحت میں تو آ گیا کہ پنجاب کالج کہرور روڈ پر واقع ہے۔ اگر میں اس کو بلاغت میں لے کر آؤں گا تو میں کہوں گا پنجاب کالج لودھرا روڈ پر واقع ہے، یہ بلاغت ہو گیا۔ پہلا سنٹینس پنجاب کالج کہرور روڈ پر واقع ہے تو یہ فصاحت ہے، لیکن بلاغت نہیں ہے۔ اگر میں اس کو بلاغت میں لے کے آؤں گا تو میں کہوں گا پنجاب کالج لودھرا روڈ پر واقع ہے، یہ ہے بلاغت۔ امید ہے آپ لوگوں کو فصاحت و بلاغت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ علوم بلاغت، اب علوم بلاغت کسے کہتے ہیں؟ علوم بلاغت کے چند ایک آگے حصے ہیں۔ علم بیان، علم بدیع، علم عروض، علم قافیہ، یہ چار قسمیں ہیں علوم بلاغت کی۔ علم بیان، علم بدیع، علم عروض، علم قافیہ۔ علم بدیع میں آپ کو پہلے پڑھا چکا، آج ہمارا ٹاپک ہے علم بیان۔ میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ علم بیان، علم بدیع، علم عروض اور علم قافیہ ہے کیا چیز۔
یہ فصاحت و بلاغت کی تعریف میں نے بتائی آپ کو. اس کے بعد علوم بلاغت. علوم بلاغت کی 4 قسمیں ہیں بیٹا. آپ اپنی پینسل ساتھ رکھیں اور لکھتے جائیں. علوم بلاغت کی 4 قسمیں ہیں: علم بیان، علم بدیع، علم عروض اور علم قافیہ. یہ 4 اقسام ہیں علم بلاغت کی. اس کے بعد بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں آج علم بیان. علم بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کو سمجھنے میں آسانی ہو اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو. علم بیان دراصل الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے. علم بیان کی 2 قسمیں ہیں: حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں. علم بیان کی 2 اقسام ہیں: حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں. یہ 2 اقسام ہیں علم بیان کی. علم بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کے سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کے معنی میں خوبصورتی پیدا ہو. کلام کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کے معنی میں خوبصورتی پیدا ہو. علم بیان میں الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں: حقیقی معنی اور مجازی معنی. اب میں آپ کو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے بارے میں بتاتا ہوں. حقیقی معنی میں اگر میں کہوں گا شیر گھوڑا سے مراد جانور ہے. شیر اور گھوڑے سے مراد کیا لیں گے ہم؟ حقیقی معنی میں شیر دوڑ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ شیر دوڑ رہا ہے سے مراد ہے کہ وہ جانور ہے، جانور دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. گھوڑا دوڑ رہا ہے تو ہم حقیقی معنی میں جو فرسٹ ٹائم ہمارے ذہن میں آنے والے معنی ہوتے ہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے. یہ حقیقت ایک جانور دوڑ رہا ہے. گلاب یاسمین سے مراد پھول لیں گے. مجازی معنوں میں شیر سے مراد بہادر، شاہین سے مراد خوددار. کہ اب میں کہوں گا شیر دوڑ رہا ہے تو اس سے مراد کہ کوئی بہادر چیز، یہ مجازی معنی کی بات کر رہا ہوں میں. مجازی معنی میں سے مراد کہ کوئی بہادر چیز ہے، کوئی بہادر شخص ہے، کہ کوئی بہادر جانور ہے، وہ دوڑ رہا ہے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو حقیقی اور مجازی معنی کے بارے میں. یہ پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ علم بیان. اب آپ کو میں اپنے اس ٹاپک کی طرف لے کے آ رہا ہوں. علم بیان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بیان کے لغوی معنی صاف، روشن، واضح گفتگو، بات. یہ لغوی معنی ہے. لغت کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہیں بیٹا. علم بیان کے اصطلاحی معنی، جس کی مدد سے ہم ایک لفظ سے کئی معنی پیدا کر سکیں، اسے ہم علم بیان کہتے ہیں. علم بدیع الفاظ پر ہم نے بحث کی تھی. علم بیان ان کے معنی پر بحث ہے. اس کے بعد علم بیان کے جو ہیں بیٹا ہم پڑھیں گے اقسام. علم بیان کی بیٹا اقسام کو لحاظ سے دیکھا جائے تو علم بیان کی 4 اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. یہ 4 قسمیں ہیں علم بیان کی: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل. کنایہ اور مجاز مرسل ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہیں، لیکن تشبیہ اور استعارہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں. تو آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت، مماثلت. لغوی معنی کیا ہیں؟ مشابہت، مماثلت. اور اصطلاحی معنی ایک چیز کو کسی خاص وصف کے اعتبار سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا.
ایک چیز کو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے کوئی دوسری چیز قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ ایک چیز کو کسی خاص وصف کی بنا پر کسی دوسری چیز قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ علم تشبیہ کہلاتا ہے۔ جبکہ دوسری جس چیز جیسا ہم قرار دے رہے ہیں اس چیز میں وہ وصف یا خوبی زیادہ پائی جائے، اس میں وہ وصف یا خوبی زیادہ پائی جائے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ دوسری چیز سے وہ وصف جس چیز جیسا قرار دے رہے ہیں اس میں یہ وصف زیادہ ہونی چاہیے۔ مثلا میں کہتا ہوں علی شیر کی طرح بہادر ہے، اب علی کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں شیر سے، تو شیر میں وہ وصف، میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز سے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں اس میں وہ وصف زیادہ پائی جانی چاہیے۔ شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں تو شیر میں وہ وصف زیادہ پائی جاتی ہے۔ حسن شیر کی طرح بہادر ہے، اب حسن شیر کی طرح بہادر ہے، حسن کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں شیر سے، شیر میں وہ خوبی زیادہ پائی جاتی ہے، بہادری کی حسن میں کم پائی جاتی ہے۔ تو ایک تو کسی خاص خوبی یا وصف کی بنا پر دوسری چیز جیسا قرار دینا، جس چیز جیسا قرار دے رہے ہیں اس میں وہ وصف زیادہ پائی جائے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی جو ہے پوچھا جا سکتا ہے اس میں ایک MCQs میں۔ اس کے بعد ارکان تشبیہ 4 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں، ادات تشبیہ جسے حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد غرض تشبیہ۔ 5 ارکان ہیں اس کے۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کو تشبیہ دی جائے، جس چیز کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ مشبہ۔ اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہیں گے۔ جس چیز سے جا کے تشبیہ دی جا رہی ہے اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ مشبہ بہ۔ اس کے بعد وجہ شبہ، وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں، وہ خصوصیت جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ادات تشبیہ، حرف تشبیہ۔ ادات تشبیہ وہ حرف جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کے درمیان تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں انہیں حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں چند ایک حرف بتائے گئے ہیں، مثلا جیسے، جیسی، ایسا، ایسی، مثل، مانے، طرح، سا، سے، سی، کے، گویا، جوں، کاسا، کیسے، کیسی، یوں، ایسا، مثال، شکل، برگ۔ یہ حرف تشبیہ کے چند اہم مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے غرض تشبیہ۔ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے جملے میں سے نہیں ہوتا، وہ خود سے اخذ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم مثال پڑھتے ہیں، مثال کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ حسن شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں ہم حسن کو شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں، اسی لیے حسن کیا ہوا؟ مشبہ بہ، اور شیر سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں تو وجہ شیر کیا ہوا؟ مشبہ بہ ہی، اور اس کے بعد شیر کیا ہوگا؟ مشبہ بہ ہی۔ اس کے بعد ہے وجہ شبہ۔ ان دونوں کی وجہ، دونوں کی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہادری ہے۔
حسن بہادر تھا، اس لیے ہم نے وہ بہادری جو ہے اس کو بہادر کہا، تو بہادری ان کی کیا ہوگی؟ وجہ شیبہ ہوگی۔ اس کے بعد حرف تشبیہ، دونوں کو درمیان حسن اور شیر کے درمیان تشبیہ دینے کے لیے کون سے حرف استعمال کیے گئے ہیں؟ کی طرح، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف تشبیہ۔ غرض تشبیہ حسن کی بہادری کا بیان کرنا تھا، تو اس لیے یہ غرض تشبیہ ہوگا، بہادری حسن کی بہادری جو ہے وہ غرض تشبیہ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا علم بیان کا دوسرا حصہ استعارہ ہے، وہ لفظ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، استعارہ کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جو مجازی معنی، حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ استعارہ کہیں گے۔ مثلا ابراہیم شیر ہے، اب ابراہیم شیر ہے، اب ابراہیم ایک جانور تو نہیں ہو سکتا۔ شیر کا مطلب حقیقی اور مجازی معنی کی تعریف میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ شیر اب یہ مجازی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، حقیقی معنی میں تو جانور ہے، ابراہیم ایک جانور تو نہیں ہو سکتا۔ اب ابراہیم شیر ہے تو یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم پڑھیں گے ان کی مثال، ان کی اقسام کے، اسے ہم کیسے ارکان استعارہ۔ ارکان استعارہ تین ہیں، تین اقسام ہیں۔ مستعار لاہو، جس کے لیے استعارہ اختیار کیا جائے، مستعار لاہو جس کے لیے مستعار لیا جائے، اور اس کے بعد مستعار منہ، جس سے مستعار لیا جائے، جس سے ادھار مانگی جائے۔ ایک پہلے تو ہم مستعار لاہو کہیں گے جس کے لیے ادھار لے رہے ہیں، پھر ہم دوسرا ہے جس سے ادھار لے رہے ہیں، جس سے مستعار لاہو، جس سے مستعار لاہو کے لیے کوئی خوبی یا خامی ادھار مانگی جائے، جس سے ادھار لے رہے ہیں وہ مستعار منہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وجہ جامع، وجہ جامع وہ خصوصیت جو مستعار منہ سے ادھار مانگ کر مستعار لاہو کو دی جائے، مستعار منہ سے ادھار لے کر مستعار لاہو کو دی جائے۔ اب ہم وضاحت کریں گے، وضاحت پڑھیں گے۔ ابراہیم شیر ہے، تو اس میں ابراہیم کیا ہوگا؟ مستعار منہ، اور مستعار لاہو ابراہیم ہوگا، اور مستعار منہ کیونکہ ہم جس کے لیے ادھار لے رہے ہوتے ہیں وہ مستعار لاہو ہوتا ہے، جس سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں وہ مستعار منہ ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان جو مستعار لاہو کے لیے جو خوبی ادھار لی جا رہی ہے اور مستعار جس سے لی جا رہی ہے وہ وجہ جامع ہوتا ہے۔ مثلا ابراہیم شیر ہے، اب ابراہیم مستعار لاہو ہوگا کیونکہ ہم ابراہیم کے لیے خوبی لے رہے ہیں، اور لے کس سے رہے ہیں؟ شیر سے رہے ہیں، تو شیر کیا ہوگا؟ مستعار منہ ہوگا، شیر کیا ہوگا؟ مستعار منہ ہوگا۔ اور جو ہے یہ طرفین استعارہ، ابراہیم اور شیر، مستعار لاہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ اور وجہ جامع اس میں کیا کہیں گے؟ وجہ جامع ہوگی بہادری۔ ہم ابراہیم شیر ہے، شیر سے ہم بہادری لے کر ابراہیم کو دے رہے ہیں، تو یہ بہادری کیا ہوگی؟ وجہ جامع ہوگی۔ اس کے بعد مجاز مرسل۔ مجاز حقیقت کے برعکس مفروضہ، مرسل کے مطلب پیغام دے کر بھیجنا۔ مجاز مرسل کے مطلب، مجاز اصطلاحی معنی وہ مجازی اور غیر حقیقی معنی جس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے، تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے، کوئی اور تعلق پایا جائے، تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل۔
جز سے کل اور کل سے جز مراد لینا، یہ مجاز مرسل کی ایک مثال ہے۔ یہاں مجاز مرسل کی بہت سی آگے اقسام نکلتی ہیں کہ اب مجاز مرسل کی تقریباً 24 آگے اقسام ہیں، لیکن ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہم اس کو وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہے۔ تو مجاز مرسل جز سے کل اور کل سے جز مراد لینا۔ اگر میں کہوں گا کہ اس نے کانوں میں انگلیاں لے رکھی ہیں، اب کانوں میں انگلیاں تو مراد جز ہے، ایک حصہ ہی ہے کانوں میں انگلیاں لے رکھنا، کہ کان میں انگلی لی ہوئی ہے تو اس سے مراد کہ وہ ساری انگلیاں تو کانوں میں نہیں لی ہوئی نا، اس سے مراد ہے کہ کچھ حصہ ہے کہ جز ہے، اسے کل مراد لے لینا۔ دوپہر کو اس گھر میں سورج آ جاتا ہے، اب سورج تو نہیں آ جاتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کہ یہاں بہت زیادہ روشنی آ جاتی ہے، اناج برستا ہے، یہاں یہ دیکھیں کہ اناج برستا ہے، اناج سے مراد بھی بہت زیادہ آمدن ہے، تو اناج بھی ایک آمدنی کا مطلب ہے کہ اب اناج تو نہیں آ رہا، یہ جز سے کل اور کل سے جز مراد لینا۔ امید ہے آپ کو مجاز مرسل کی مثال سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا آخری جو ہے وہ ہے کنایہ۔ لغوی معنی پوشیدہ بات کہنا، چھپی ہوئی بات کو کہنا۔ اصطلاحی معنی وہ لفظ جو لغوی معنی میں مطلب تو ادا کر رہا ہو لیکن مقصود وہ معنی نہ ہو، بلکہ وہ لفظ کسی مجازی معنی کو بیان کر رہا ہو، کہ حقیقت میں وہ بات کر رہا ہے۔ وہ لفظ جو لغوی معنی میں مطلب تو دے رہا ہو، لیکن لغوی معنی میں مطلب تو دے رہا ہو لیکن وہ اصطلاحی معنی میں کچھ اور مطلب دے رہا ہو۔ لغوی معنی میں تو وہ اس کا مطلب دے رہا ہے، وہ لفظ جو لغوی معنی میں مطلب ادا کر رہا ہے لیکن مقصود وہ معنی نہ ہو، بلکہ وہ لفظ کسی مجازی معنی کو بیان کر رہا ہو، بلکہ وہ کسی مجازی معنی کو بیان کر رہا ہو۔ لغوی معنی میں تو اس کا مطلب ٹھیک ہے وہی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب مجازی معنی میں کوئی اور مطلب دے رہا ہو۔ کنایہ کی بھی آگے بہت سی جو ہیں مثالیں ہیں، تو اس کی آگے بہت سی جو ہے وضاحت ہے، قسمیں ہیں، لیکن ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمارا اصل مقصد وہ نہیں ہے۔ مرزا اسد اللہ خان کا غالب کا ایک شعر دیکھیں، کیوں رد و قدا کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مغز کی کہہ نہیں۔ اب مغز کی کہہ سے مراد یہاں شہد کی مکھی ہے، تو یہاں پہ وہ شہد کی مکھی کو نہیں بیان کر رہا، وہ کوئی اور بات کہہ رہا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اس کو ضرور سنیں گے، آپ جو اس میں اہم باتیں آج بتائی گئی ہیں آپ انہیں ضرور اپنی ڈائری میں تحریر کریں گے۔ شکریہ، والسلام۔